اگر خدا نخواستہ جو یہ سوچتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کی ریاست کا دشمن ہے، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، وہ گھس بیٹھیا ہے، وہ دشمنوں کا نمائندہ ہے، گھسا ہوا ہمارے اندر۔ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی پاپولر لیڈرشپ فقط پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا، جس کے وجود سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو بیانیہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور جس پر پی ٹی آئی بھی ہے اور لوگ بھی ہم بھی ہیں، یہ نیشن بلڈنگ کا کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، اسی طرح سے پنجابی سرائکی پشتون پٹھان مہاجر سندھی بلوچ گنگیتی بلتی کشمیری سارے اکٹھے ایک قوم بن رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے جسے اجاگر کرنا چاہیے، اور وہ قوتیں پاکستان میں جنہوں نے ہمارے عوام کو توڑا ہوا تھا اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کی سوشل پاور جو ہوتی ہے نا سوسائٹی کی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ ہی نہ سکے۔ لہٰذا جو یہ کام کرنا چاہتا ہے گویا وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ بھی جو ہے جو سوچتا بھی ہے نا وہ اس وطن کا دشمن ہے، پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے جو یہ ایسے سوچے گا اور کرے گا، تو پاکستان کو وہاں برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں دیکھا نہیں حالات کیا ہو رہے تھے؟ یہ اس کا کام ہے، وہ اترا اس طرح سے کہ لوگ سمجھے کہ یہاں خیر ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ اتنا آگے نہ جا سکیں، وہ اترا اپنے ملک میں گیا، باہر نہیں گیا یہاں سے۔ پاکستان سب کا ہے، ہمارے اوپر جو 3-4 نسلوں سے حکومت کر رہے ہیں صرف ان کا پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی وہی منظر نہیں ہے وہی ہم پر حکومت کریں، ان کی نسلیں پر حکومت کریں۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں صاحب، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا قانون مقدس ہے۔ قانون ممکن ہے درست نہ بنا ہوا، لیکن قانون اگر ہر کوئی کہے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، وہ میں اس کو نہیں مانتا، پھر ہر مرج لازم آتی ہے، پھر ملک جنگل بن جاتا ہے۔ قانون جب تک قانون ہے اس کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے۔ جناب والا ان کی جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے، بغاوت پر اکسا رہی ہیں، کیا ان کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے 3 بار پاکستان پر حکومت کی ہے، پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، آپ خود دو جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جو کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، جو کہ آپ کے اثاثے ہیں، یہ بتلا رہے کہ پاکستان نے کو کیا کچھ دیا دنیا میں اعتبار سے۔ پاکستان کا حق ہے سب کے اوپر، ایسی باتیں نہ کرو جو پاکستان کو کمزور کریں۔ آپ اگر پاکستان کے قانون کو مانتے ہو پاکستان میں بیٹھو آگے، اور ادھر آ جاؤ۔ برطانیہ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی ہو، وہ میں بھی جاؤں، مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کا آئین ہے، قانون کے مطابق چلیں، آئیں بسم اللہ فیس کریں، لیکن یہاں سے چلے جانا پھر یہاں آنا نہیں، اور باہر بیٹھ کے برطانیہ میں بیٹھ کر ایک غیر ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کرنا، اپنے ملک کے عوام کے خلاف باتیں کرنا، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا سیاستدان کرتا ہے؟ لہٰذا ان کی جو بھی چیزیں ہیں دیکھیں، یہ ایک ہارے جو ہے نا جو شکست کا ہے وہ بندہ ہے نا، عربی میں کہتے ہیں کہ الغریق یتشبث جو ڈوبتے کو دن کا کسارا، اب میرے ذہن میں وہ جملہ نہیں آ رہا ہے، یہ ڈوبتے کو دن کا کسارا ہے۔ یہ جس تنکے کو پکڑے گا ڈوبتے والا، جو ڈوب رہا ہے تنکے کو پکڑے گا تو بچ جائے گا، تنکے کو بچا لے گا۔ یہ تنکوں کو ہاتھ مارے، ان کے بیانات ایسی ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا کسارا، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں سعودی عرب ہو گئی، کوئی ملک جو ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتا، جو لوگ جو حکمران وہ اپنے وطن کے خائن ہوتے ہیں، وطن سے خیانت کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ اور قومی مفادات اور نیشنل سیکورٹی وہ سب سے آگے ہوتی ہے، ہم کیوں اس پر وہ کریں؟ ہاں کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان سب کچھ فدا کر سکتا ہے، وہ ہے ناموس رسالت ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ قبلہ کیا کہتے ہیں جناب والا بیت المقدس ہے۔ ہاں اس کے اندر ہمیں اگر اس کی آزادی کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے دیں گے، کشمیر کی آزادی ہے، ہم قربانی دے سکتے ہیں اس کے لیے، اپنے پر پریشر لے سکتے ہیں، سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، حتیٰ اپنا نقصان بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں جو ویلیوز ہیں قرآن کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، اور پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بھی ہماری ویلیوز ہیں، یہ اور اہمیت ہے ہمارے لیے کشمیر کی اور ان علاقوں کی۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی ہر ملک جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کا خیال رکھتا ہے، ہر ملک اپنی نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھتا ہے،
مگر کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں کے لیے نقصان بھی اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، بعض اوقات جنگ بھی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے قومی مفادات کی خاطر، اپنی ریاست کی حفاظت کی خاطر، اپنے عوام کی حفاظت کی خاطر۔